سینئر مدرس جامعۃ المنتظر لاہور علامہ غلام باقر گھنو صاحب آپ لاہور خطاب فرمائیں گے. ان کی عمل سے قبل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة ثاني عشر الذي بوجوده ثابتت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات بوادر البرية. دعائے پروردگار عالم مظلوم کربلا کی عزت کے صدقے میں آپ عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرمائیں. میرے اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما. میرے پروردگار جس مومن نے عزاداری برپا کرنے میں حصہ لیا، جس طرح کا بھی تعاون کیا، میرے اللہ دنیا میں اسے کسی کا محتاج نہ بنا. میرے والد جو ہاتھ ماتم شبیر کے لیے بلند رہے، جن ہاتھوں نے علامہ حضرت عباس کو بلند رکھا، میرے اللہ دنیا میں ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ بنا. بہنیں، بیٹیاں، مائیں، پروردگار جو گھر چھوڑ کر ثانی زہرا کو فرصت دینے آتی رہی، کریم اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرما. میرے مالک اس وطن کی حفاظت فرما. وارث کعبہ، وارث غم مظلوم کربلا یوسف زہرا اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت اور یوسف زہرا کی تعجیل ظہور کے لیے صلوات باواز بلند پڑھیے. عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، عزاداران، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہمیں عزت عطا کی ہے، ہمارا سر بلند رکھا ہے. روز قیامت جہنم سے بچانے کے لیے، محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے. آپ سلامت رہیں، آپ جیتے رہیں. تھکے ہوئے یقیناً سب ہیں، فطرت ہے تھک جانا، اور میں بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں پہنچا بھی ہوں. بہرحال جو تاخیر ہوئی وہ میری اپنی وجہ بھی نہیں تھی، راستے کے حالات، موسم اور راستے کی رکاوٹیں، اور پہنچنا بھی ہے. اور مجلس شام غریبہ ہے. آپ جانتے ہیں اس میں زیادہ فضائل پڑھا بھی نہیں جاتا، لیکن چونکہ مجھے حکم ہے چند منٹ میرا دل کرتا ہے کہ اسی مختصر وقت میں آپ کو تعارف کرا دوں
کہ حسین تھا کون۔ میں اکثر یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں اور اعلان بھی کرتا رہتا ہوں، قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ جو قلب مصطفیٰ پہ اترا وہ قرآن صامت ہے، جو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آیا وہ قرآن ناطق ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یہ امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ تھکا ہوا میں بھی زیادہ ہوں، آپ کا تعاون جس طرح آپ سن رہے ہیں تو یقیناً میری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں حسین کے صدقے عزت عطا کی ہے۔ کبھی سوچا کرو، ابھی آپ کے اس چک میں کوئی اجنبی آ جائے، اس اذا خانے سے بہر، ہر ایک کی اپنی شناخت ہے، اپنی پہچان ہے۔ سردار ہوگا، خان ہوگا، چودھری ہوگا، سید ہوگا، اپنی اپنی شناخت ہے۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے۔ اگر بہر کوئی دروازے پہ کھڑا ہو کر دیکھے گا نا، وہ صرف یہی کہے گا جو اندر بیٹھے ہیں یہ حسین کے عزادار ہیں۔ سلامت رہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ حسین کا عزادار ہونا، علی کا شیعہ ہونا ہماری پہچان ہے، اور قیامت میں یہی پہچان کام آئے گی۔ یہ ہماری پہچان ہے، اور یہی پہچان میں نے عرض کیا کہ قرآن صامت مصطفیٰ کے قلب اترا، قرآن ناطق محمد کے ہاتھوں پہ آیا۔ توجہ کرنا، آج دشمن قرآن جلا رہا ہے، قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن جلانے سے یہ ختم ہو جائے گا، وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی توہین کرنے سے یہ کتاب جو زندگی کا درس دیتی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ توجہ کرنا، نبی نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ نہ آج تک دنیا علی کو مٹا سکی ہے، نہ کوئی قرآن کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ مٹنے والی کتاب نہیں، اور وہ مٹنے والے امام نہیں۔ ہاں، عزاداری کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں، بڑی کوششیں ہوتی ہیں کہ پرمٹ لے لو، عزاداری کی رکاوٹوں کے لیے نئے نئے قانون بن جاتے ہیں۔ کبھی سوچا کریں، یہ جو روکنے والے ہیں کبھی سوچیں کہ ان کے بڑے بڑے روکنے کی کوشش کر کے چلے گئے، ان کے بڑے بڑے روکنے کی کوشش کر کے چلے گئے۔ آج ان کا نام نہیں ہے حسین، پہلے بھی بلند تھا، حسین آج بھی بلند ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سارے عاشق قرآن بیٹھے ہیں، عاشق رسول بیٹھے ہیں۔ بالکل مختصر وقت میں نے جو جملہ عرض کیا ہے نا، قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخری بندے تک غور کریں گے، قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، لیکن تاریخ پڑھ لیں، جو رشتہ قرآن سے حسین کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ توجہ کرنا، جو رشتہ قرآن سے حسین کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ محمد عربی کے قلب پہ اترا قرآن، کوئی شک نہیں ہے۔ جو رشتہ قرآن سے حسین کا ہے، آپ پوچھیں گے اتنی بڑا دعویٰ کر کے یہاں آ کے چلا گیا، دلیل، جو رشتہ حسین کا ہے قرآن سے کسی اور کا نہیں ہے۔ اگر دلیل سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، آج کے حافظ قرآن سے لے کر محمد عربی کے زمانے کے حافظ قرآن تک
آج کے قاری قرآن سے لے کر حضور کے زمانے کے قاری قرآن تک میں دعوت دیتا ہوں، مجھے حسین جیسا کوئی قاری لا کے دکھاؤ جس نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن پڑھا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ صلی اللہ۔ توجہ ہے، مجھے کوئی ایک قاری لا کے دکھاؤ جس نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن پڑھا ہو۔ پھر آئیے نا چک باسٹھ کے غیور عاشقان حسین مل کے بارگاہ امام حسین میں جاتے ہیں۔ مولا آپ نے قرآن یہ پڑھا شام کے بازار میں، توجہ میری طرف رہی ہے، مولا آپ نے یہ قرآن پڑھا شام کے بازار میں۔ جہاں آپ نے قرآن پڑھائے نا وہاں آپ کا بیٹا امام سجاد بھی موجود تھا۔ جہاں آپ نے قرآن پڑھا وہاں آپ کا بیٹا امام محمد باقر بھی موجود تھا۔ مولا آپ بھی حجت خدا تھے، وہ بھی حجت خدا تھے، آپ بھی امام تھے، وہ بھی امام تھے، آپ بھی محمد کے بیٹے تھے، وہ بھی محمد کے بیٹے تھے۔ مولا اگر وہ چاہتے تو آپ کے لہجے میں قرآن پڑھ سکتے تھے، آپ کے لہجے میں قرآن سنا کر سکتے تھے۔ پھر یبن رسول اللہ آپ نے نوک سنا پر قرآن کیوں پڑھا؟ عجب نہیں، سید الشہداء کی یہ آواز ہے، تمہیں نہیں پتا جس شام کے بازاروں میں میں قرآن پڑھ رہا تھا وہیں پر قرآن کا منکر رہتا ہے۔ توجہ، جہاں میں قرآن پڑھ رہا تھا وہاں وہی کا منکر رہتا ہے۔ جو بدبخت یزید کہتا تھا وہی بھی نازل نہیں ہوئی، جبرائیل بھی نہیں آیا۔ یہ بنی ہاشم کے گھر کا اپنا افسانہ ہے بنا ہوا۔ میں جہاں قرآن پڑھ رہا تھا وہاں وہی کا بھی منکر تھا، قرآن کا بھی منکر تھا۔ میں نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا تاکہ دنیا کو قیامت تک بتا دوں اگر ہمارا سر بدن کے ساتھ ہو تب بھی قرآن کے وارث ہم ہیں، اگر نوک نیزہ پر ہوں تب بھی قرآن کے وارث ہم ہیں۔ اللہم نہیں، ایسے نہیں عاشقان حسین بیٹھے بے شک تھکے ہوئے ہیں، آخری بندے تک عشق حسینی کا اظہار کرے، ہاتھ بلند کر کے 5 مرتبہ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمارا سر کٹ جائے تب بھی قرآن کے وارث ہم ہیں، ہمارا سر بدن کے ساتھ ہو تب بھی قرآن کے وارث ہم ہیں۔ آج دنیا ذکر حسین روکنا چاہتی ہے، ہم سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیعہ سزا بھگت رہے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں؟ یہ مارا بھی تھا اب سزا بھگت رہے ہیں۔ تو میں بڑے بڑے اجتماعات میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میرے بھائی، پھر اگر ہم سزا بھگت رہے ہیں تو پھر ہماری سزا کے خلاف درخواستیں کیوں دیتا ہے؟ بھی تیرا حق تھا، جب سزا ہے نا تو پھر جاتا ہے سچو کے پاس، سرکار انہوں نے حسین کو مارا تھا، سزا بھگت رہے ہیں، ان کا ٹائم ہے 2 گھنٹے، ان کی سزا 2 کی بجائے 10 گھنٹے کر دو۔ ان کی سزا بڑھا دو۔ کسی نے خوبصورت کہا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ زہرا شبیر کو روتی ہے۔ توجہ، ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ زہرا شبیر کو روتی ہے۔ شبیر کے غم میں ہر قطرہ یہ اشک نہیں یہ موتی ہے۔ توجہ، شبیر کے غم میں ہر قطرہ یہ اشک نہیں یہ موتی ہے۔ ہم تھک گئے کوشش کر کر کے، یہ بات سمجھ میں آ نہ سکی، ہم لعنت بھیجتے قاتل پر، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی؟
सलामत रहे। इन हाथों को सलाम है, इन हाथों को सलाम है। थके हुए हैं लेकिन फिर भी इश्क हुसैन में बेदार बैठे हैं। इसका पता चलता है कि जो तू कहता है इन्होंने मारा है, सजा भुगत रहे हैं। जब मातम के लिए हाथ उठता है पता उस वक्त चलता है सजा किसको मिल रही है, सजा किसको मिल रही है। रोकने से जिक्र हुसैन न रुका है, न नाम हुसैन मिटा है। मिटाने वाले मिट गए। तवज्जो सुन लो आए असरे यजीदान नो, सुन लो आए असरे यजीदान नो, नाम हुसैन तुमसे मिटाया ना जाएगा। वाजिब हुई हम पे हुसैन की अज़ादारी, फूंकू से ये चराग बुझाया ना जाएगा। जो दर्स इनकलाब है, आप सलामत रहे। मैं जो अभी जुमला कहने वाला हूं ना, जितने मेरे शिया भाई बैठे हैं बेशक खामोश रहे। अगर इस हमारी मजलिस में इसमें हमारा कोई अहले सुन्नत भाई आया हुआ है उसे दावत दे रहा हूं। और मैं हर मजलिस में कहा करता था अशरा मुहर्रम में कि शिया मेजबान है, अहले सुन्नत हुसैन के मेहमान है। अपनों से ज्यादा उनकी इज्जत करनी चाहिए। वो हमारे आंखों की ठंडक है, हमारी जान है। मैं नहीं कहा, आयतुल्लाह सिस्तानी हाफिज़हुल्लाह ने, महाराज ने कहा अहले सुन्नत हमारे भाई नहीं हमारी जान है। अगर बैठे हैं ना, मैं उनके लिए दावत फिक्र दे रहा हूं। उनके लिए सहाबा हमारे सर का ताज है, सहाबा हमारे सर का ताज है। उनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। तवज्जो, हमारे सर का ताज है, उनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। अब मेरे सुन्नी भाई ने आपने सुन लिया सहाबा का मकाम हमारे नजदीक क्या है। फिर आपके लिए एक दावत फिक्र का जुमला अर्ज कर रहा हूं। हमारी शिया किताबों को छोड़ किसी अहल किताब, अहले सुन्नत किताब को उठा ले, किसी एक ज़ईफ से ज़ईफ किताब को उठा ले। दावत फिक्र दे रहा हूं। हमारी किताबों को छोड़, अहले सुन्नत भाइयों की किताबों को उठा। कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत ला के दिखा कि नबी ने हसनैन, अली और ज़हरा के अलावा किसी सहाबी को जन्नत का वारिस बनाया हो। समझो है? कोई एक रिवायत मुझे ला के दिखा कि नबी ने किसी सहाबी को जन्नत का वारिस बनाया हो। नहीं, बल्कि हजरत अबू बकर सदीक फरमाते हैं कि ला यजूज़ु अहदुन सरात इल्ला मन कातब लहू अलीयुल जवाद। कोई भी उस वक्त तक जन्नत जा नहीं सकता जब तक अली लिख कर ना दे। यानी खलीफा अव्वल दुनिया को बता रहे हैं बगैर मोहब्बत अली के जन्नत मुमकिन ही नहीं है। किसी ने खूबसूरत कहा, दिल में हो बुग़्ज़ अली और हो जन्नत का जुनून। दिल में बुग़्ज़ अली और हो जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। मेरा कोई ज़हन नहीं था कोई फ़ज़ाइल पढ़ने का, लेकिन मुझे मौलाना ने कहा है तो मैंने कहा चलो पहली दफ़ा भी आया हूँ और कहेंगे कि अभी कहना भी नहीं माना। बहरहाल दो जुमले और, सिर्फ दो जुमले। ये जवान हमारे स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, ये कभी कभी पूछते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक जवान उठा, ख्वाजा साहब की खिदमत में पहुँच गया। तवज्जो, कहा ख्वाजा साहब वक्त आपके पास भी नहीं है, वक्त मेरे पास भी नहीं है। मैं जिस मस्जिद के दरवाजे पे जाता हूँ कहीं लिखा है बरेलवी की मस्जिद, अहले हदीस की मस्जिद, देवबंद की मस्जिद, शिया की मस्जिद। मुझे कभी आज तक वो मस्जिद नहीं मिली जहां लिखा हो अल्लाह की मस्जिद है। ऐसे है ना। अब मैं कहां से दीन लूं? ख्वाजा साहब आपका वक्त भी कीमती है,
میں بھی آپ کی خدمت میں آ گیا، صرف مجھے اتنا بتا دے دین کیا ہے، صرف اتنا بتا دے دین کیا ہے۔ سنیں گے؟ خواجہ صاحب نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، وقت میرے پاس بھی نہیں ہے، تو بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک جملے میں سن لے، دین است حسین۔ توجہ توجہ، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ابھی آپ کے اس گاؤں میں اگر کوئی بندہ روتا پیٹتا ہوا آ جائے اور کہے کہ مجھے پناہ چاہیے، میرے پیچھے کوئی مجھے مارنے والے آ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ شریف لوگ اسے پناہ دیں گے، دیں گے نا؟ اسے پناہ دیں گے۔ پناہ دینے کے بعد آپ کا دوسرا سوال کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو پناہ تو دی ہے، ذرا بتا تجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ میں نے تمہیں پناہ تو دی ہے، بتا تجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ خواجہ صاحب تو نے اتنا تو بتا دیا کہ دین پناہ است حسین، جس نے دین کو پناہ دی اسے حسین کہتے ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیتے دین پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ دین پہ حملہ، اچھا خواجہ صاحب نے نہیں بتایا، اب آئے اس علاقے کے چوک پہ ایک کام کرتے ہیں تاکہ یہ جوان ہمارے اسٹوڈنٹ، یہ کالج والے بچے ادھر ادھر ٹھوکرے نہ کھائیں۔ ایک کام کریں، کسی شہر کے بڑے چوک پہ 2 بورڈ لگا دیں، بیدار بیٹھے ہیں نا؟ 2 بورڈ لگا دیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف والے بورڈ پہ لکھ دیں اس کا نام جس نے پناہ دی ہے، دائیں طرف والے بورڈ پہ لکھ دیں اس کا نام جس نے دین کو پناہ دی ہے، بائیں طرف والے بورڈ پہ لکھ دیں اس کا نام جس نے دین پہ حملہ کیا ہے۔ توجہ، ایک پہ اس کا نام آ جائے جس نے پناہ دی، ایک پہ اس کا نام آ جائے جس نے حملہ کیا، تاکہ ہمارا جوان نہ کسی سے پوچھے نہ ٹھوکرے کھائے، جب وہ چوک سے گزرے پھر نام دیکھے، جس نے پناہ دی اسے سلام کر کے گزر جائے، جس نے حملہ کیا اس پہ لعنت کر کے گزر جائے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ اب سلامت رہے۔ اچھا صرف یہاں تک بات نہیں رہے گی، جب گزرے گا نا جس نے پناہ دی سلام کر کے گزرے گا، جس نے حملہ کیا اس پہ لعنت کر کے گزرے گا۔ توجہ، صرف یہاں تک بات نہیں رہے گی، پھر اسے پتا چلے گا جس نے پناہ دی اس کی ماں کیسی تھی، جس نے حملہ کیا اس کی ماں کون تھی۔ بس میرے عزیزو، دنیا نے حسین کو پہچانا نہیں ہے۔ آج جس رات آپ بیٹھے ہیں، خدا نہ کرے کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے، ایک جنازہ ہو نا، ایک، اتنی تھک جاتے ہیں کہ انہیں نماز یاد نہیں ہوتی۔ جس بہن کے سامنے 72 جنازہ تھا نا، زندگی کی پہلی نماز زینب نے بغیر چادر کے پڑھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ صرف 2 یا 4 منٹ ہر آنکھ عبادت کر کے جائے، نہیں معلوم اگلے سال کس نے 10 محرم دیکھنی ہے، کس نے شام غریبہ سننی ہے۔ ادادر ایک جنازہ ہو، خدا کی قسم کبھی کبھی میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اسی بہر اعلان ہو جائے نا کہ آپ کے اس چوک پہ کوئی زخمی پڑا ہوا ہے، غیوروں میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے اس چوک پہ کوئی زخمی پڑا ہوا ہے نا، کوئی ٹھنڈا پانی لے کے جائے گا، کوئی شربت لے کر جائے گا۔ خدا کی قسم روتے اس لیے ہے جو زخمی کربلا میں پڑا تھا نا، وہ نبی کا نواسا تھا۔ پانی کسی نے نہیں دیا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ غیوروں، پھر اگلا جملہ، اگر آپ کو پتہ چل جائے نا جو چوک پہ زخمی پڑا ہے نا اس کے ساتھ بہنیں بھی ہیں، خدا کریے جملہ سن سکے، جو پتہ چلے نا جو زخمی پڑا ہے
اس کے ساتھ بہنیں بھی ہیں. گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی دوپٹہ اٹھائے گا, کوئی چادر اٹھائے گا. نہ جانے یہ پردیسی کون ہے جس کے ساتھ بہنیں ہیں. رب اکبر کی قسم, ادھر حسین گھوڑے سے اترا, ادھر شمر کمینہ نیزہ لے کے زینب کے خیمے میں آگئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس 2 منزلیں بڑھائیں. ہر آنکھ نے عبادت کر لی, آنسو آ گئی, یہی عبادت کے لیے کافی ہے. لیکن عزادار آج کی رات اس طرح گریا کریں جیسے حجت خدا چاہتے ہیں, جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کا گریہ امام زمانہ تک پہنچ رہا ہے. ہاں عزادار رب اکبر کی قسم ہے, یہ دن بڑا مشکل سے گزرا ہے. کوفے کا شہر تھا, علی کی بیٹی اپنے بابا کے سامنے بیٹھی. عزادارو یہ جملہ سن کے گریہ کر لیں گے. دیکھ کر کہتی ہے, بابا جب ہم سارے کربلا مارے جائیں نا, بابا ایک بار نجف چھوڑ کے کربلا ضرور آ جانا. بابا ایک بار نجف چھوڑ کے کربلا ضرور آ جانا. سنو گے عزادارو, علی جیسا امام رو کر کہتے ہیں, میری بیٹی زینب میں امام ہوں, میں جانتا ہوں کربلا کے شہیدوں میں آپ کا نام نہیں ہے, کربلا کے شہداء کی لسٹ میں زینب آپ کا نام نہیں ہے. سنو گے عزادارو, جس کی بیٹی ہے بی بی رو کر کھڑی ہو گئی, کہا بابا میں نے آپ سے سنا ہے مرد اس وقت مر جاتا ہے جب سر تن سے جدا ہو جائے, مستور اس وقت مر جاتی ہے جب سر سے چادر اتر جائے. بابا شام غریبہ جب زینب کے سر سے چادر اترے, ایک مرتبہ شام غریبہ. اجرکم اللہ, جزاکم ربکم, اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. بس عزادر آ گئی یہی رات. کوئی یہاں قضیہ ہو جائے نا, آپ کے شرفاء, آپ کی رسم ہے, اور میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں, آپ کے پنجاب کا. ہماری رسم یہی ہے عزادارو کہ اگر گھر میں ہو جائے قضیہ, 3 دن تک کھانا نہیں پکتا. ہمسائے کھانا لے کر آتے ہیں, بچیوں کو تسلیاں دیتے ہیں, یتیم بچیوں کو تسلیاں دیتے ہیں. ہاں عزادارو جب سارے مارے گئے نا, نبی کی بیٹیاں انتظار کر رہی تھی, اب میری امت, میرے نانے کی امت کے لوگ آئیں گے مجھے دلاسے دینے کے لیے, مجھے حسین کا دلاسا دینے کے لیے. عزادر علی کی بیٹی خود کہتی ہے, میں سوچ رہی تھی کہ ابھی کوئی مسلمان آئے گا, کوئی مسلمان آئے گا, ابھی سوچ رہی تھی یا کیا دیکھا, لوگ گھوڑوں پہ سوار تھے, ہاتھوں میں آگ کے شعلے تھے, اور کہہ رہے تھے لوٹو علی و بدول کو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزادر مقتل کے جملے ہیں, مقتل کے جملے ہیں, خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے. عزادارو لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں, یہ شیعہ مر کیوں نہیں جاتے. ذرا سوچا کرو نا عزادارو, وہ علی کی بیٹیاں جن کے سر کے بالوں نے کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا, نہ جانے زینب بغیر پردے کے کیسے آئی ہوگی بہن. عزادر شمر کمینہ علی کی بیٹی کے خیمے کے اندر گیا, میری زبان میں طاقت نہیں ہے. عزادر راوی کہتا ہے, اس بے غیرت نے زینب کے سر سے چادر اتاری. سنو گے میری بیٹیاں چادر کیسے اتری, جب بی بی آئی ہے نا مدینہ, اپنے نانا کی قبر کے پاس بیٹھ گئی, رو کر کہتی ہے نانا مدینے کے لوگ کہتے ہیں زینب چادر لٹا کے واپس آ گئی. نانا تیری عزت کی قسم ہے, میں نے چادر اپنی مرضی سے نہیں دی. جب شام غریبہ ہوئی, شمر کمینہ میرے خیمے میں آ گیا, اس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا. نانا میں نے بھی چادر کو پکڑا, جب میں نے چادر کو نہیں چھوڑا, اس بے غیرت نے نیزہ اٹھایا, میرے سر پہ نیزہ مارا. نانا تیری بیٹی کربلا کی خاک پہ گر گئی, اور جب میں اٹھی میرے سر پہ چادر نہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, جزاکم ربکم. نانا زینب خاک کربلا پہ گر گئی, جب میں اٹھی میرے سر پہ چادر نہ تھی. بس عزادارو راوی کہتا ہے صرف لوٹ تک انہوں نے اکتفا نہیں کیا. عزادارو سنو گے, جب لوٹ لیا نا, اب ایک کمینے نے حکم جاری کیا, علی کی بیٹیوں کے خیموں کو جلا دو.
علی کی بیٹیوں کے خیموں کو جلا دو۔ عداد راوی کہتے ہیں حمید جب خیمے جل رہے تھے نا میں نے ایک بی بی کو دیکھا، کبھی شولو کے قریب جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے، نہ جانے یہ جملے کیسے پڑھ سکوں گا۔ عداد راوی کہتا ہے میں نے ایک دفعہ کہا بی بی اگر کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے، آگ بڑی تیز ہے، شولے بڑے بلند ہے، بی بی اندر نہ جانا۔ راوی کہتا میں دیکھتا رہا، وہ بی بی آگ کے اندر چلی گئی، جب تھوڑی دیر کے بعد بہر آئی تو میں نے کیا دیکھا، کمر جھکی ہوئی تھی، بیمار سجاد کو اٹھایا ہوا، مقتل کی طرف دیکھ کر کہتی حسین تو نے اکبر اٹھایا تھا، اور دیکھ تیرا سجاد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بس دو جملے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ آخری پرسہ عشاء میں غریبہ کا، آئیے سادات کو مل کر پرسہ دیجئے، آئیے امام زمانہ کو پرسہ دیجئے۔ مولا امام زمانہ خود فرماتے ہیں میرا سلام ہے ان دادیوں پر جو جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی، کس حالت میں آئی، سر پہ چادر نہ تھی، بالوں کا پردہ بنایا ہوا، کہہ رہی تھی ہائے چادر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ ہاں دادارو لوٹ ختم ہو گئی، لوٹ ختم ہو گئی۔ کہتے شیعہ روتے کیوں ہے؟ ادادر ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو اکٹھا کیا، آپ نے شام کو مجلس ختم کی نا دادارو، ابھی مجلس ختم ہوگی نا آپ گھر چلے جائیں گے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے گھر جانے کے بعد کوئی میری بیٹی کہے اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے کہ میری بیٹی نہیں آئی، میری چھوٹی بچی مجلس میں گئی تھی وہ نہیں آئی، سارا گاؤں بہر آ جائے گا، سپیکر میں اعلان کریں گے کہ ایک چھوٹی بچی گم ہو گئی ہے، سارے شریف اسے ڈھونڈو گے۔ عزادارو جب زینب نے دیکھا کہ سجاد اجڑ گئی، مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سجاد مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ بس عزادارو آخری جملہ، سجاد تڑپ گئے کہ پھپھی زینب میرے بابے کے سینے کا تعویذ ہے، میری سکینہ کو ڈھونڈو۔ عزادارو مقتل ہے، رات کا اندھیرا ہے، ہر طرف سے دشمن ہے، مقتل میں لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے۔ عزادارو علی کی بیٹی جناب زینب و کلثوم میدان میں چلی، عزادارو چلتے ہوئے رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ کلثوم کو ٹھوکر آئی، عزادارو بی بی بیٹھی تو کیا دیکھا، ایک بچی ہے معصومہ، عزادارو دیکھا تو مسلم کی آتکا تھی، گھوڑوں کے ٹاپو میں شہید ہو چکی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو ڈھونڈ رہی ہے، زینب و کلثوم رو کر کہہ رہی ہیں اینا اینا، سکینہ بیٹی کہاں چلی گئی، اپنی پھپھی کو صدا دو۔ عزادارو سن پاؤ گے جب رات کے اندھیرے میں حسین کی بہن زینب سکینہ کو پکار رہی تھی نا، جب کوئی جواب نہیں آیا، ایک مرتبہ مقتل سے صدا آئی، الیہ الیہ اختی زینب، بہن زینب ادھر آ جا، سکینہ میرے پاس آ گئی ہے۔ عزادارو بی بی جب گئی، قیامت کا منظر تھا، سکینہ نے اپنے رخسار کو بابا کے تلو سے لگایا ہوا، پاؤں کے تلووں سے لگایا ہوا، اور سکینہ سو رہی ہے۔ عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ بی بی نے سکینہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، رو کر کہتے بیٹی رات کا اندھیرا تھا، تو نے بابا کو کیسے پہچان لیا؟
تیرے بابا کا سر بھی نہیں تھا، تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ وہ چھوٹی اولاد والوں یہ پوچھنا تھا۔ یہ ایک دفعہ معصومہ نے کہا پھپھی زینب جب مقتل میں بابا بابا کر رہی تھی تو ایک مرتبہ بابا نے مجھے آواز دی، کہا بیٹی ادھر آ جا، تیرا بابا یہاں سویا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ازادارو بڑا گریہ کر لیا آپ نے، مکمل ہو گیا پرسہ، صرف ایک روایت۔ ہاں ازادارو ختم ہوگی شام غریبہ کی مجلس۔ اب عمر ابن سعد نے بلایا، کہا قاتلوں سے جتنے مرد تھے سارے مارے گئے، خدا کرے یہ روایت مقتل کی سن سکیں، جتنے مرد تھے سارے مارے گئے، کوئی ہے جو جا کے حسین کے یتیم بچوں کو پانی دے آئے؟ کوئی جائے کوئی حسین کے یتیم بچوں کو پانی پلائے؟ آزاد اور اب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کوئی کہتا ہے میں نے حسین کے اکبر کے سینے میں برچی ماری تھی، کوئی کہتا ہے میں نے اصغر کے گلے میں تیر چلایا تھا، کوئی کہتا ہے میں نے عباس کے بازو قلب کیے۔ ازادرو عمر ابن سعد کہتا ہے تازے احسان ہے ہور کے، ہور کی زوجہ کو بلاؤ۔ ازادرو زوجہ ہور آ گئی، کچھ کھجوریں دی گئیں اور پانی دیا گیا، کہ جاؤ حسین کے یتیم بچوں کو پلا دو۔ ازادرو زوجہ ہور آ گئی علی کی بیٹی کے ساتھ اور دیکھ کر کہتی ہے بی بی ٹھنڈا پانی لائی ہوں، بی بی ٹھنڈا پانی لائی ہوں۔ ازادرو سننا تھا یا علی کی بیٹی کی چیخیں بلند ہو گئی، کہا بھائی ہور کی زوجہ اس وقت پانی لائی ہو اور جب میرے پینے والے چلے گئے۔ اصغر مانگتا ہوا چلا گیا۔ ازادرو جب سجاد نے دیکھا نا کہ میری پھوپھی پانی نہیں لے رہی، ازادرو پھوپھی کے قریب آئے، کہا پھوپھی زینب دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ جب زینب عالیہ نے دیکھا بلند بلند رونے لگ گئی۔ ازادرو کیا منظر دیکھا، حوض کوثر کا کنارہ ہے، زخمی حسین بیٹھا ہوا ہے، ماں زہرا جام کوثر لے کے کھڑی ہوئی ہے، نانا رسول کوثر لے کے کھڑا ہوا، میرا حسین کربلا سے پیاسا آیا ہے، حسین کوثر پی لے۔ رو کر کہتے نانا میں کیسے پانی پیوں، ابھی تک میری بہن پیاسی بیٹھی ہے، ابھی تک سکینہ پیاسی۔ آزاد یہ منظر دیکھا، بی بی نے کہا بھیا حسین نانا سے پانی لے لو۔ زینب لیتی ہے پانی، آزاد بی بی نے پانی تو لے لیا، سب سے پہلے سکینہ کو بلایا، کہا پھوپھی زینب سب سے پہلے مجھے کیوں دے رہی ہو؟ کہا سکینہ جب تیرے بابا جا رہے تھے وصیت کی تھی بہن زینب جب پانی مل جائے سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دینا، سکینہ سب سے چھوٹی تم ہو۔ آزاد اور بی بی نے پانی لے لیا، اب مقتل کی طرف چل پڑی سکینہ۔ بی بی نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی ابھی تو خود کہا ہے نا کہ سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دینا ہے، علی اصغر کے پاس جا رہی ہوں، کہوں گی بھیا اٹھو، سکینہ کو ٹھنڈا پانی مل گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے پروردگار اس وقت کربلا میں علی کی بیٹی کی پریشانی کا واسطہ، پروردگار بطول کی بیٹیوں کی پریشانی کا واسطہ، میرے اللہ سیدہ زینب کی اجڑی ہوئی چادر کا واسطہ، جو میری بہنیں پردے میں رو رہی ہیں میرے اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جناب لیلہ کی عزت کا واسطہ، نہ جانے آج لیلہ کیسے رات گزارے گی۔ آزاد رو کسی نے کہا تھا نا کہ حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اس جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی، جو رو پڑے گا اس جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ عجیب ماں ہے جو 6 ماہ کا لال قربہ کر رہی ہے، کبھی جو اصغر کی یاد آئے رباب زندہ
کیا کرے گی؟ حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہے کہ زینب جدا ہوئی تھی، جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ میرے اللہ زینب کی رضا کا واسطہ، پروردگار اس وقت کربلا شاب غریبہ نبی کی بیٹیوں کے رونے کا واسطہ، پروردگار ہم سب کو دنیا کے غم سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کریم اللہ جتنی بھی دعائیں لے کر آئی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے اللہ جتنی بھی عزادار حاجتیں لے کر آئے ہیں مظلوم کربلا کی عزت کا واسطہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ان ماتمیوں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ عزاداری کی حفاظت فرما۔ میرے کریم اللہ جو ہاتھ ماتم کے لیے بلند رہے ان ہاتھوں کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے اللہ جناب رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ جو بے اولاد ہے کریم اللہ ان کی جھولی آباد فرما۔ پروردگار علی اصغر کے آخری لمحے تیر کھانے کا واسطہ پروردگار بے اولادوں کو صحب اولاد فرما۔ پروردگار ہماری اولاد کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار مظلوم کربلا کی عزت کا واسطہ جو آنکھیں غم میں حسین پہ روتی رہی پروردگار ان آنکھوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جناب سیدہ زینب کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ دشمنان عزاداری کو دنیا میں ذلیل و رسوا فرما۔ کریم اللہ وطن کی حفاظت فرما۔ بیمار کربلا کی عزت کا واسطہ میرے اللہ جو عزادار بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما۔ پروردگار مظلوم کربلا کی عزت کا واسطہ اس علاقے کے جتنے مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے خصوصاً نعیم الملت شہید قبلہ غلام حسین نعیمی اور ان کے شہید فرزند شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ کریم اللہ مظلوم کربلا کی عزت کا واسطہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار وارث غم میں حسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام کو ہم سے راضی فرما۔ حضرت کی ہمیں معرفت عطا فرما۔ ربنا عاملنا بفضلک ورحمتک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔